اب میں عمرے بھی کر رہا ہوں، تسبیح بھی کر رہا ہوں، اذان بعد میں ہوتی ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، پیچھے لکھ کے لگایا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، نہ تبدیل ہوگا۔ کوئی دکاندار ہو اور کوئی گاہک اس کے پاس بغیر کسی عیب کے وہ سامان واپس کرنے آئے اور وہ خوش دلی سے واپس کر لے، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے کھڑا ہو۔ ربر سٹیمپ دیکھی ہے؟ اس کی تحریر ساری الٹی ہوتی ہے، وہ ربر سٹیمپ جب زمین پہ لگتی ہے ساری رائٹنگ اس کی سیدھی ہو جاتی ہے۔ سجدہ کر کے دیکھو اللہ کو، یہ سب کچھ جو الٹا ہے وہ سارا کچھ اللہ سیدھا کر دیا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے جسے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، اور وہ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ میرا اللہ اسی طرح رحیم و غفور ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، اللہ ہمیں اسی طرح کا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ شاہ صاحب نے جیسے بتایا کہ لمبا سفر ہے، آپ کو تھوڑی زحمت ہوگی کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا جو سٹائل سپیچ کا تھا، جتنا میرا مدم ہے ان کا اتنا تیز تھا، تھوڑی توجہ سے سننا پڑے گا۔ رات شاہ صاحب نے فون کیا تو میں اپنے کالج میں شہبرہ جہاں سے میں نے تعلیم لی تھی تو انہوں نے بلایا تھا، وہاں گیا تھا، تو میں نے شاہ صاحب سے کہا میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا۔ میں نے میرے والدین فاروق آباد سے میرا تعلق ہے، تو جب میں پڑھ رہا تھا یا جوانی میں تھا تو میرے والدین بہت صاحب حیثیت تھے، کاروباری تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ کاروبار میں کرائسس آ گئے اور مجھے جاب کرنا پڑی اور لاہور مائیگریٹ ہونا پڑا، اور مجھے یہاں 1000 روپے کی جاب مل گئی۔ اور جس دن مجھے پہلی سیلری ملی تو میں نے سیلری اپنے ہاتھ پہ رکھی، اور آپ یقین جانیے گا کہ اس سیلری پہ میرے آنسو گر گئے کہ شاید میں ایک دن میں اس سے زیادہ خرچ کر لیتا تھا۔ تو مجھے یہ اللہ کی طرف سے ایڈوانٹیج ہوا کہ میں نے بہت اچھا وقت دیکھا، اس کے بعد یہ کرائسس دیکھے، جاب کی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ایسا کرم کیا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جہاں انسانی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے اللہ کا کرم شروع ہوتا ہے۔ تو میں، کیونکہ آپ سارے لوگ کاروبار سے دلچسپی رکھتے ہو یا اس لیے آئے ہو کہ کاروبار سے، تو میں نے کاروبار میں کس طرح سے سوچا یا دوبارہ کس طرح سے، میں تو جاب میں چلا گیا تھا، تو یہ ہمیشہ سے ہے۔ کالج لائف میں مجھے ایک بزرگ ملے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ وعدہ کریں کہ آپ وہ کام کریں گے۔ تو میں نے کہا جی آپ بتائیں پہلے، کہتے ہیں نصیحت بعد میں بتانی ہے، پہلے وعدہ لینا ہے۔ میں نے کہا جی میں اس طرح سے تو ممکن نہیں، لیکن آپ بتائیں نصیحت، میں حتی الوسع کوشش کروں گا اس پہ عمل کروں۔ انہوں نے کہا کہ جس آدمی پہ شک ہو، جس آدمی کے بارے میں گمان ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے قریب ہو جانا ہے۔ اور میں نے کوشش کی کہ میں نے ان بات پہ عمل کیا، اور آج بھی جہاں بھی کوئی اللہ کا بندہ ہے اور پیارے رسول کا نام لینے والا، میں اسے سلام کرنے جاتا ہوں۔ اور خوش قسمت ہوں کہ ایسے بہت سے، جتنے اچھے میرے پاس دوست ہیں، جتنا اچھا میرا حلقہ احباب ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بھی بزرگ، انہوں نے ہماری مسجد کا، علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب نے افتتاح کیا تھا، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ تو ایک بزرگ، میں جب جاب کر رہا تھا تو ایک دوست میرے ملنے آئے جو اللہ کے نیک آدمی تھے، تو انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ خالد صاحب، انہوں میری سیلری پوچھنا چاہیے، کیا خالد صاحب آپ نے اپنا نصیب کتنے میں بیچا ہے؟ میں ان کی بات، میں نے کہا جی آپ نے کیا کہا؟ کہتے آپ نے تو اپنا نصیب اپنے آنر کے ہاتھ میں بیچ لیا نا، اب تیرے نصیب کا تو وہ لے گا۔
آپ یقین کیجئے اس دن فیصلہ کر لیا کہ اپنے نصیب کا خود لینا ہے، نصیب نہیں بچنا۔ آپ زیادہ جوان بچے بچیاں بیٹھی ہیں، جتنی مرضی بڑی سیلری ہو اس میں ضروریات پوری ہوتی ہیں، خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات اللہ کرے تو کاروبار میں پوری ہوتی ہیں۔ تو میں نے اس کے بعد کاروبار کا سوچا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے بہت جلد وہ جاب چھوڑ دیا ایز اے کمرشل مینیجر، اور میرے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا۔ جوں سیلری فیسیلیٹیز بڑھتی جاتی ہیں آدمی بزدل ہوتا جاتا، فیصلہ نہیں کر پاتا۔ میں نے ایک ہی جاب کی، اور ایک جاب کے بعد فیصلہ کیا اور میں نے اپنا کام شروع کیا۔ اور سچی بات یہ ہے، میں نے تکا لگایا تھا، میرے اللہ نے اپنی رحمت سے تیر کر دیا، اور جو میری سوچ تھی اس سے اللہ نے مجھے بہت زیادہ عطا کیا، اور ایسے مقام پہ لے کے گیا کہ جس کا کبھی میں نے خواب میں بھی نہ دیکھا تھا نہ سوچا تھا۔ اسی طرح اب میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں، میرے بزرگ بیٹھے ان کے لیے نہیں، جو جوان بیٹھے ہیں، آپ یقین جانیے کامیابی آسان ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ بات بتاتا نہیں۔ آپ پوچھ لیں، آپ میں سے جو جوانوں میں بیٹی بیٹا گاڑی چلا لیتے ہیں، انہیں پوچھیں گاڑی چلانا آسان ہے مشکل ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ آسان ہے۔ جس کو گاڑی نہیں چلانی آتی اسے پوچھیں گاڑی مشکل ہے کہ آسان ہے؟ وہ کہے گا بڑی مشکل ہے۔ جسے موٹر بائک چلانی آتی ہے وہ کہتا ہے یہ کون سا کام ہے؟ آپ یقین جانیے اسی طرح سے ہے، آپ سب کامیاب وہ ہیں، جو یہاں اللہ نے آپ کو لے کے آئے، آپ میں وہ تڑپ ہے، آپ سب کامیاب ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی آج سے یہاں سے ارادہ کر لے گا، ماضی کو چھوڑ دیں، ماضی کو بھول جائیں، آج اپنے سے وعدہ کریں کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ یہ چیلنج اپنے ساتھ رکھیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کسی کو نہیں۔ میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں، بہت سارے لوگوں سے ملا، انہیں پوچھا کہ جن کے بچے ہیں، میں کتنے بچے ہیں؟ 4۔ میں نے کہا 2 آپ کے کامیاب ہو جائیں، 2 ناکام ہو جائیں، ایسا ممکن ہے؟ چاہتے ہیں آپ؟ وہ نہیں۔ 3 کامیاب ہو جائے، 1 ناکام ہو جائے۔ کوئی والدین میں سے مجھے نہیں ملا کہ جس نے کہا ہو کہ میرا 1 بچہ ناکام ہو جائے۔ کسی کے 2 تھے، میں نے پوچھا یار دونوں میں سے 1، وہ کہتا دونوں میری آنکھوں کا تارا ہیں۔ یار میں تو اپنی گفتگو کا آغاز ہی اس فکرے سے کرتا ہوں، جملے سے کرتا ہوں، وہ اللہ جسے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہو، وہ کیسے چاہے کہ میرا کوئی بچہ فیل ہو جائے، میرا بچہ کو زندگی میں ناکام ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے نہ اللہ کو جانا نہ اپنے آپ کو جانا۔ آپ یقین جانیے جو اللہ کو جان جائے اور اپنے خود کو جان جائے میں کیا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا وہ کون ہے، یکسر آپ کی سارے یہ صرف چیز۔ دوسری بات جو بہت کمی ہے، نہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے نہ اپنے آپ پہ یقین ہے۔ ہاں حلق سے اوپر سب کو ہے، جس سے مرضی پوچھ لیں یہاں سے اوپر کہے گا اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ عمل میں دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پتہ ہلتا ہے کہ نہیں ہلتا۔ قاسم شاہ اکیڈمی میں جاتا ہوں، جس طرح سے انہوں نے بتا دیا، یہ میرے دوست ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں چھوٹے، مجھے کبھی آر نہیں ہوئی کسی چیز پہ میں نے ٹوکنا، میرے فون کر کے کبھی آر محسوس نہیں کہ میں شاہ سے وہ کیا کہہ رہا ہوں۔ میں جاتا ہوں، میں پوچھتا ہوں اساتذہ سے، لڑکوں سے کہ یار یہاں کیوں نہیں آپ ہلا گلا کیوں نہیں کرتے، چیٹنگ کیوں نہیں کرتے، کہ جو شاہ صاحب نے کیا ہے کیوں اس پہ عمل کرتے ہو؟ وہ کہتے جی نہ کریے، شاہ صاحب نے انہیں کنوں پھاڑ کے باہر کاٹ دینا۔ یار کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ میں جس کا نافرمان اللہ کا ہوا، جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، کبھی وہ مجھ کے ساتھ کرے گا؟ یہ جو ٹاپک ہے یہ بات ہے، اس کے لیے تو پورا لیکچر نہیں بلکہ ایک ایک بات پہ لیکچر ہونا چاہیے۔ تو 10 منٹ ہے، میں کوئی لمبی بات نہیں کروں گا، صرف کاروبار کریں، اللہ کا نام لے کر۔ یہ نہیں ہے کہ شاہ صاحب نے لیکچر شاہ صاحب کا سن لیے، ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن لی، میری سن لیں تو کاروبار۔
آپ کو کتاب پڑھ لیں تیراکی کی، شاہ صاحب کے 10 لیکچر تیراکی پہ سن لیں، ڈاکٹر صاحب کے سن لیں، جسم ایسے فٹنس ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، جا کے پول میں چھلانگ لگا دیں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ ڈوب جائیں گے۔ فزیکل پہلے اس کو پڑھیں، دیکھیں، پھر تیاری کریں، پھر جو تیراک ہے اس سے ملیں، پہلے تھوڑے پانی میں تیراکی کریں، پھر گہرے پانی میں جائیں، اس کے کوئی اصول ہیں۔ یہ میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ اتنے میں کچھ نہ سمویا نہیں، جہاں میں کس سائڈ کو چھیڑوں اور پھر اس کے میں سمیٹ نہیں سکتا۔ صرف ایک گزارش کر دیتا ہوں کہ رمضان شریف نے میں ہوں، آپ سب، کوئی بھی ہو، روزہ رکھا ہوتا ہے، کچن میں اندر جا کے پانی کیوں نہیں پیتا؟ اندر چٹکنی لگا کے کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ کسی تھکے سے تھکے مسلمان کو کہ نہیں، روزہ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا صرف اللہ رمضان میں پانی پیتے اور کھانا کھاتے دیکھ رہا ہے؟ باقی کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا؟ آپ یقین کریں اتنا اہم سبق ہے کہ میرا اللہ ہر 11 مہینے کے بعد پھر یہ لے کے آتا، یاد کر لو، یہ سبق یاد کر لو کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے اگر صرف ایک بات پہ عمل کر لیا جائے، ایک بات پہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر آپ دیکھ لیجئے رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے صرف اسی میں رمضان میں، اس کے بعد کچھ بھی، رمضان میں بھی دیکھیں، پانی نہیں پینا، روٹی نہیں کھا لی، رشوت لے رہے ہیں، اسی طرح بد زبانی کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کھانا نہیں کھانا اور پانی نہیں پینا۔ میرا اللہ، ڈاکٹر صاحب تو وہ علماء کی فیملی میں سے ہیں، کہتے ہیں کالی رات ہو، سیاہ کالی رات ہو اور کالا پہاڑ ہو اور اس کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی چل رہی ہو اور میرا اللہ اس کی آواز بھی سن رہا ہے اور اسے دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ روٹی کھاتے ہو، پانی پیتے ہو تو دیکھ رہا ہے، میسج کرتے ہو تو نہیں دیکھ رہا۔ میں نوجوان بیٹھے ہیں، آج میرے پہنے کے، خدا کے لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو بچے ہیں ان کے میں باپ کی طرح ہوں، میرے چھوٹے بھائیوں بہنوں کی طرح ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو نہیں ہے، موبائل پہ وال پیپر لگا لیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کاروبار میں، ہر چیز میں برکتیں آ جائیں گی۔ ایک میں ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہا تھا، باقی تو نہیں، میں نے دیکھا ایک تھوڑا سا میرے ذہن میں بھی تھا، یار جو بھی نیک آدمی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتا ہوں، صحابہ کی زندگی دیکھتا ہوں، ولی اللہ کی زندگی دیکھتا ہوں، وہ ان کا تو کوئی خوشحالی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ پھر اللہ نے بہت دیر کے بعد میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، یہ جتنے لوگ تھے بائی چوائس غریب تھے، بائی چوائس غریب تھے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ مجھے احد پہاڑ سونے کا دے دے، میں 3 دن میں اسے خیرات کر دوں۔ وہ غریب نہیں تھے، ہم مجبوری کے غریب ہیں، وہ اپنی چوائس سے تھے۔ جس کے پاس، بزرگ کے پاس، ولی اللہ کے پاس تھا، لنگر لگ رہا ہوتا تھا، کھاؤ کھاؤ تقسیم کرو، وہ غریب نہیں تھے۔ یہ اپنے ذہنوں سے نکال لیں۔ کاروبار میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں ہم ساری زندگی دیکھتے رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا کہا، قاسم شاہ صاحب نے کیا کہا۔ یار میرے اللہ کا کھلا خط ہے ہر آدمی کے نام، اور خدا کا واسطہ ہم یہ تو دیکھ کے میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، ایک دفعہ تو زندگی میں ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھ لیں۔ شاید میرا بلیو یہ ہے کہ شاید آج تک کسی کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ نہ لگی ہو جو آپ کو لگنی ہو، شاید اس نظر سے وہ اس آیت مبارکہ ترجمہ نہ دیکھ سکا ہو جو آپ کے ذہن میں آنی ہو۔ ایک دفعہ تو دیکھیں، جس رب نے بھیجا ہے خاتم، مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ کوئی کتاب بغیر ترجمے کے سمجھیں کہ پڑھی جا سکے؟ کتنے لوگ ہیں ہم نے جن میں سے سیرت کی ایک بھی کتاب کو پڑھی ہو، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کے لیے کہہ دیا کہ جو آدمی، کوئی دکاندار ہو اور کوئی گاہک اس کے پاس بغیر کسی عیب کے کوئی سامان واپس کرنے آئے اور وہ خوش دلی سے واپس کر لے، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے کھڑا ہوگا۔
اب میں عمرے بھی کر رہا ہوں، تسبیح بھی کر رہا ہوں، اذان بعد میں ہوتی ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، پیچھے لکھ کے لگایا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، نہ تبدیل ہوگا۔ پیارے سیرت طیبہ پڑھیں، ایک دفعہ میرا بیٹا قرآن پاک ضرور پڑھیں۔ آج صبح نماز کے بعد میں دیکھ رہا سورہ مدثر، تو آپ یقین کیجئے جنت والوں نے دوزخ کو دیکھا، پوچھا بھئی تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ 4 باتیں لکھی ہوئی تھیں، آپ نے پڑھی ہوں گی۔ پہلی بات، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری بات، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری بات، ناحق باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھا کرتے تھے۔ چوتھی بات، اللہ پہ یقین نہیں تھا کہ مرنے کا دن آئے گا، روز جزا حساب ہوگا۔ نماز کو ایک بزرگ تھے، کسی نے آیا، کوئی کہنے لگا کہ اللہ میرے تقدیر ہی الٹ لکھی ہے، میرا ذہن الٹ، ہر چیز اللہ نے الٹ لکھ دی ہے۔ اس اللہ کے بندے نے کہا کبھی ربر سٹیمپ دیکھی ہے؟ ربر سٹیمپ دیکھی ہے؟ اس کی تحریر ساری الٹی ہوتی ہے۔ وہ ربر سٹیمپ جب زمین پہ لگتی ہے ساری رائٹنگ اس کی سیدھی ہو جاتی ہے۔ سجدہ کر کے دیکھو اللہ کو، یہ سب کچھ جو الٹا ہے وہ سارا کچھ اللہ سیدھا کر دے گا۔ اس کے آگے سر جھکا کے دیکھو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کر کے دیکھو۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت، اللہ کہتا ہے میرا کنبہ ہے۔ آپ یقین کریں، جو آدمی اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا دل کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے بہت سارے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، عزت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بس آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے بات ہوگی کہ فارمولہ ہے آپ کو جو چیز، جو میں کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کہانی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ یقین کیجیے میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں۔ جو چیز آپ کو اپنے رب سے چاہیے، جو چیز آپ کو اپنے رب سے چاہیے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مخلوق کو دے دیں۔ آپ کو رزق چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مخلوق میں رزق دے دیں، پھر دیکھیں رزق کہاں سے آیا ہے۔ آپ کو عزت چاہیے، اس کے بندوں کی عزت کیجیے، پھر دیکھیے عزت کہاں سے آتی ہے۔ آپ کو معافی چاہیے، اس کے بندوں کو معاف کریں۔ خود تو ملازم کے ایک چائے کا کپ اچھا نہ بنا، اسے معاف نہ کرو، تیرے ساری زندگی کے گناہ وہ معاف کر دیں۔ جو اپنے رب سے چاہیے، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنا ہے، میرے اللہ نے اپنی شان کے مطابق عطا کرنا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی کتاب کی اور اپنی مخلوق کی محبت پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔